پاکستان نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 2021 میں افغانستان سے فوجی انخلا کے وقت پیچھے چھوڑے گئے ہتھیار واپس لے جانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے، کیونکہ اب وہی ہتھیار طالبان اور بلوچ دہشت گرد پاکستانی فوج کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، جس سے سیکورٹی اداروں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پاکستانی حکومت حالیہ برسوں میں کئی مرتبہ خبردار کر چکی ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد جو اسلحہ پڑوسی ملک میں رہ گیا تھا وہ خطے میں موجود مسلح گروہ استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی فوج کا افغانستان سے انخلا 2021 میں ہوا تھا اور 2022 میں امریکی محکمہ دفاع نے اپنی ایک رپورٹ میں اقرار کیا تھا کہ امریکہ $7 ارب کا قیمتی عسکری اسلحہ افغانستان میں چھوڑ آیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کا اپنی رپورٹ میں کہنا تھا کہ امریکی فوج افغانستان میں تقریباً 40,000 گاڑیاں اور 3 لاکھ سے زائد اسلحہ افغانستان میں چھوڑ آئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد کہہ چکے ہیں کہ وہ افغانستان سے امریکی اسلحہ واپس لیں گے، تاہم پاکستان سے بہترین تعلقات ہونے کے باوجود ابھی تک امریکہ نے عملی طور پر اس بارے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ برطانوی جریدے اکانومسٹ کے مطابق پاکستان فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ دوبارہ امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار واپس لے جانے کے لیے فوری اقدامات کرے، کیونکہ یہ خطے کے لیے سنگین خطرہ بن چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی ہتھیار نہ صرف تحریک طالبان پاکستان کے جنگجو استعمال کر رہے ہیں، بلکہ یہ اب بلوچ لبریشن آرمی والوں کے ہاتھ بھی لگ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہتھیار بلیک مارکیٹ کے ذریعے دیگر دہشت گرد تنظیموں کو بھی بیچے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ان ہتھیاروں کو بلیک مارکیٹ سے واپس خریدے تاکہ ان کا غلط استعمال رک سکے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستانی حکام نے امریکی حکام کو 3 امریکی رائفلز کے سیریل نمبر فراہم کیے ہیں، جو کہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کے استعمال میں بھی تھیں۔ اس حملے میں دہشت گردوں نے ٹرین میں سوار 26 سیکیورٹی اہلکاروں کو شناخت کرنے کے بعد شہید کر دیا تھا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے اس افسوسناک واقعے کے بعد کہا تھا کہ افغانستان سے انخلا کے وقت جو اسلحہ امریکی اتحادی افواج پیچھے چھوڑ گئی تھی وہ صرف افغان حکومت کے پاس ہی نہیں بلکہ بلوچ لبریشن آرمی اور تحریک طالبان کے پاس بھی موجود ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ان کے حاصل کردہ ریکارڈ کے مطابق ان میں سے رائفل ان امریکی ہتھیاروں میں شامل تھیں جو کہ امریکہ نے ماضی میں افغانستان کے سیکورٹی فورسز کو دی تھیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والوں کے پاس ایک اہم 4A1 رائفل بھی تھی جو کہ امریکی اسلحہ ساز کمپنی کولٹ نے بنائی تھی۔ 14 مارچ 2025 کو پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بتایا تھا کہ جعفر ایکسپریس کے مسافروں کے قتل عام کی کڑیاں افغانستان سے جڑی ہیں۔ انہوں نے دہشت گردوں سے برآمد ہونے والے امریکی ساختہ ہتھیاروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں یہ ہتھیار افغانستان سے مل رہے ہیں۔ پاکستانی عسکری حکام کے مطابق TTP اور BLA کے پاس امریکی ساختہ اسلحہ 3 طریقوں سے پہنچ سکتا ہے اور تینوں افغانستان پر طالبان کے قبضے سے منسلک ہیں۔ پہلا یہ کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے دوران افراتفری کے سبب افغان سیکورٹی اہلکار اپنے ہتھیار اور اسلحہ ڈپو جلد بازی میں پیچھے چھوڑ گئے ہوں یا پھر انہوں نے جان بوجھ کر عسکریت پسندوں کو ان ہتھیاروں تک رسائی دے دی ہو۔ دوسرا یہ کہ طالبان قیادت اور ان کے کمانڈرز نے خود یہ ہتھیار عسکریت پسند گروہوں کے حوالے کر دیے ہوں، کیونکہ یہ ان کے سرحد پار TTP سے تعلقات ہیں۔ نظریہ اور سیاسی مقاصد ایک ہیں۔ تیسرا یہ کہ امریکی ہتھیار طالبان کی کمزوری کے سبب یا پھر کچھ طالبان دھڑوں نے پیسہ کمانے کی خواہش کے سبب بلیک مارکیٹ میں فروخت کیے۔ پاکستانی عسکری حکام کا کہنا ہے کہ امریکی اسلحے سے لیس عسکریت پسند پاکستانی سیکورٹی فورسز کو روزانہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کے مطابق امریکی اسلحے کے سبب حملوں کی شدت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے، لیکن افغانستان اور پاکستان پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ خطے میں موجود بلوچ مسلح تنظیموں کی جانب سے امریکی اسلحے کا استعمال کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اس عسکری ساز و سامان کی بہتات ہے جو کہ امریکی فوج پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ افغانستان ایسا ملک ہے جہاں مختلف عسکری اور منظم جرائم پیشہ عناصر کام کر رہے ہیں۔
اس لیے امکان یہی ہے کہ بلوچ باغیوں کے پاس یہ اسلحہ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کی ملی بھگت سے آ رہا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔